بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 27 اکتوبر بروز منگل سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نجی اداروں میں سعودیائزیشن میں اضافہ، سعودی فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف کے ماتحت قومی اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ سال رواں 2020 کی تیسری سماہی کے دوران نجی اداروں میں سعودیائزیشن کی شرح 21.54% تک پہنچ گئی ہے۔ سعودیائزیشن کی شرح 2019 کی تیسری سماہی کے دوران 20.40% تھی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی ادارے نے توجہ دلائی کہ سال رواں کی تیسری سماہی کے دوران سوشل انشورنس کے یہاں نجی اداروں کے سعودی ملازمین کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ رہی ہے۔ یہ تعداد 2019 کی تیسری سماہی کے مقابلے میں 81.4 ہزار زیادہ ہے۔ ان میں 66.74% مرد اور 32.26% خواتین ہیں۔ قومی ادارے نے بتایا کہ سعودیائزیشن میں مشرقی ریجن پہلا نمبر رہا، ریاض دوسرے پر، تیسرا مکہ مدینہ چوتھے پر اور پانچواں عسیر ہے۔ سانپ اور مگرمچھ پالنے کا شوقین سعودی نوجوان۔ جازان کا رہائشی سعودی نوجوان اپنے گھر میں بھیڑیا، مگرمچھ اور سانپ پالے ہوئے ہے۔ زہریلے جانوروں کی افزائش کا شوقین ہے۔ برسا برس سے یہ کام کر رہا ہے۔ اسے پرندوں اور زہریلے جانوروں کے ساتھ رہنے کا ہنر آ گیا ہے۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فہد دیباجی نے بتایا کہ اسے یہ عجیب و غریب شوق 12 برس کی عمر سے ہے۔ ابتدا میں سانپ پالنے کا شوق ہوا، پھر مگرمچھ بھی پالنے لگا۔ بھیڑیے سے 2 مہینے کے اندر مانوس ہو گیا۔ فہد دیباجی نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے مگرمچھوں کو قابو کرنا بڑا آسان تھا۔ ان سے مست انداز میں کھیلا کرتا تھا، مگر اب جب کہ مگرمچھ بڑے ہو گئے ہیں، انہیں قابو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فہد دیباجی نے بتایا کہ اس نے پہلی بار مگرمچھ 7 برس قبل حاصل کیا تھا، دوسرا 4 سال پہلے خریدا تھا۔ یہ افریقہ سے درآمد ہوا تھا۔ یہ ریاض اور جدہ میں فروخت ہوتے ہیں۔ دیباجی نے سانپ پالنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے یہاں 100 قسم کے سانپ ہیں، ان میں کوبرا شامل ہے۔ دیباجی نے بتایا کہ مملکت میں سب سے خطرناک سانپ الاسود الخبیث کالا مکار سانپ مانا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اعصابی نظام اور دوران خون کے سسٹم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں وادیوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کفیل سے رابطہ نہ ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ قائرین کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ عنایت خان کا سوال ہے، مجھے اپنے کفیل کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس کا موبائل نمبر بھی میرے پاس نہیں۔ کفیل کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ جواب: سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ان کے اسپانسرز یعنی کفیل بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے کارکن جن کا مملکت آنے کے بعد اپنے کفیل یا اس کے نمائندے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا اور ان کا اقامہ بھی جاری نہیں کرایا گیا ہوتا، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر سفارت خانہ یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے اپنے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا اقامہ اور ورک پرمٹ بنوانے کی ذمہ داری کفیل کی ہوتی ہے، جبکہ مبینہ طور پر ویزوں کی تجارت میں ملوث بعض افراد رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سفارت خانے کو دی گئی درخواست میں اپنے ویزے کی کاپی، جس میں کفیل کا نام، دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں، کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ قونصلیٹ اپنے ذرائع سے معاملے کو فوری طور پر حل کروائے۔ بصورت دیگر ایسے افراد مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے بارے میں قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر میں تحریری طور پر اطلاع دیں تاکہ وہاں سے آپ کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اپنے کفیل یا اس کے مقرر کردہ قانونی نمائندے کے بارے میں مکمل معلومات ہوں
تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات میں ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ اویس سلیمانی۔ پی آئی اے کی القصیم کے لیے پروازوں کی تیاریاں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازیں چلانے کی درخواست کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پی آئی اے کے چیف آپریٹنگ آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سید المالکی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر زور دیتے ہوئے سی آئی او پی آئی اے ارشد ملک نے نواف بن سعید المالکی سے سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازوں کی اجازت میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ ترجمان پی آئی اے عبدالحفیظ نے پیر کو نیوز کو بتایا کہ پی آئی اے اگلے ماہ نومبر سے سعودی شہری القصیم کے لیے پروازوں کا آغاز کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور اس سلسلے میں باضابطہ درخواست بھی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے اجازت کے بعد پی آئی اے نومبر سے القصیم کے لیے پروازوں کا آغاز کر دے گی، تاہم پروازوں کی تعداد سعودی حکام کی اجازت سے مشروط ہے۔ القصیم کے لیے پروازوں میں پی آئی اے کیوں دلچسپی لے رہی ہے؟ پی آئی اے کے حکام سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازیں چلانے کے لیے سعودی حکام کو باضابطہ طور پر درخواست دے رکھی ہے اور اس حوالے سے قومی ایئر لائن خاص دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے القصیم کے لیے پروازیں چلانے کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک وجہ عمرہ زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی سالانہ آمدن کا ایک بڑا حصہ حج اور عمرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترجمان پی آئی اے نے اردو نیوز کو بتایا کہ پی آئی اے عمرہ یا حج کے لیے زیادہ تر جدہ ایئرپورٹ استعمال کرتی ہے، جو کہ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ حج اور عمرہ کے دنوں میں جدہ ایئرپورٹ پر رش مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے قصیم ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ سے نسبتاً کم رش والا ہوائی اڈہ ہے، جس میں زائرین کے لیے بھی آسانی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے پرواز میقات کی حدود سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے دوران پرواز ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ القصیم کی پرواز میں دوران پرواز احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میقات کی حدود سے باہر ہے اور مکہ سے صرف 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس کے علاوہ جدہ ایئرپورٹ رش کے باعث مہنگا ایئرپورٹ بھی تصور کیا۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھریلو خادماؤں کے لیے یونٹ۔ وزارت ہیومن ریسورسز کے جدہ دفتر نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھریلو خادماؤں کے استقبال کے لیے خصوصی یونٹ قائم کیا ہے۔ مکہ ریجن میں وزارت ہیومن ریسورسز کے دفتر کے سربراہ فہد رشید بن رکوش نے ایئرپورٹ کے سربراہ عصام بن فواد نور اور محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ کرنل سلیمان الیوسف کی موجودگی میں یونٹ کا افتتاح کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یونٹ میں خادماؤں کا استقبال اور لیبر قوانین کی روشنی میں استخدام کے دفاتر کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ عصام بن فواد نور نے یونٹ کے قیام کے لیے تعاون کرنے والے تمام سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونٹ کے قیام سے گھریلو خادماؤں کو سہولت حاصل ہوگی۔